اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین سید المرسلین امام المتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی محمد الرسول اللہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار واعوذ باللہ۔ محترم بھائیوں، عظمت صحابہ کے عنوان سے آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں مختلف صحابہ کرام کے واقعات اور میری کوشش ہوگی ایسے صحابہ کرام کے واقعات اور ان کے فضائل اور ان کی فضیلتیں بیان کی جائیں جو درجات میں اتنے بلند ہیں کہ اللہ رب العزت نے سابقون الاولون مہاجرین اور انصار کہہ کر ان کو مخاطب کیا اور ان کی اتباع سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضات کا اعلان کیا۔ نارملی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر اور حضرت ابو عبیدہ، سعید بن زید، یعنی حضرت بلال یا حضرت مختلف صحابہ کرام یعنی جو بہت پرومیننٹ ہیں، عشرہ مبشرہ، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو ہیں تو عشرہ مبشرہ سے بھی پہلے جنت کی بشارت پانے والے بائی نیم، لیکن عوام الناس ان تک اس حد تک نہیں جانتے کہ ان کے فضائل اور ان کے کمالات اور ان کی دین کو قبول کرنے پر اتنی سختیاں، اور اللہ کے نبی بار بار ان کے لیے جنتوں کا اعلان، اللہ خود بار بار ان کے لیے اپنی رضات کا اعلان کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بحیثیت مجموعی ایسے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے کہ ختم نبوت کا بھی ایک سلسلہ صحابہ کرام کو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی نہیں، تو یہ نبوت کے جو فرائض ہیں، دین کو آگے لے کر جانا، یہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے سروں پر اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری ڈالی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع پر یہ عام اعلان کیا کہ تم میں سے جو جہاں موجود نہیں، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک اللہ کا کلام پہنچا دو۔ تو یہ صحابہ کرام کے ایک اعلیٰ فضائل کی ایک نشانی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام آگے پہنچایا امت کو، یہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے ذریعے سے فتوحات ایران، عراق، مصر، شام اور جزیرہ نما عرب اور پوری دنیا میں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کو پہنچا دیا۔ تو یہ ان کے فضائل میں اتنی اعلیٰ باتیں جو کہ عوام الناس تک صرف کچھ پرومیننٹ صحابہ کرام کی باتیں پہنچتی ہیں۔ آج کے عنوان میں نے انتخاب کیا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حذیفہ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یہ یمن کے رہنے والے تھے، اس نسبت سے ان کے والد کو یمان نام کے ساتھ یمان کا لفظ لگتا تھا، تو حضرت حذیفہ بن یمان انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے والد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جب یہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت غزوہ بدر کے فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی۔ راستے میں کفار ان کو ملے، وہ ان کے لشکر کی طرف سے آ رہے تھے، انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم لوگ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کرنے والے ہو، لہٰذا ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ نہیں کرنے والے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم تو جا رہے ہیں مدینے۔ اس وعدے پر انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش گزار کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے جو وعدہ ان سے کر لیا، تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے، لہٰذا اب تم جنگ میں حصہ نہ لو۔ تو یہ غالباً احد کی لڑائی تھی، میں نے بدر کہا۔ تو اس لڑائی میں اللہ کے نبی نے انہیں ان کے وعدوں کے متعلق کہیں یہ اپنے وعدے میں جھوٹے نہ پڑ جائیں، ان کو لڑائی سے الگ رہنے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے قول کو بھی کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دیا۔ غزوہ احد میں جب بھگدڑ مچی، صحابہ کرام جب وہاں سے نکلے
تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے ہیں، وہ ایک لمبے واقعات ہیں۔ اس افراتفری میں صحابہ کرام حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان کو کفار کا ساتھی سمجھ کر ان کو گھیر لیا۔ حضرت حذیفہ چیختے رہے، چلاتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، ہذا ابی ہذا ابی، لیکن انہوں نے اس مجمع نے جو منتشر ہونے کے بعد آوازیں نہ سنی، اور مسلمانوں نے ہی حضرت حذیفہ کے والد جو مسلمان ہو چکے ہیں حضرت یمان کو شہید کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کہ حضرت حذیفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی غلطی سے میرے والد شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دکھ ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خون بہا ادا کیا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہوں نے پھر مسلمانوں کی اس غلطی سے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے کہ غلطی سے یہ سب ہوا، تو انہوں نے وہ خون بہا کی جو رقم تھی نا وہ صدقہ خیرات مسلمانوں میں ہی بانٹ دی، اور کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کھلے دل سے اس بات کو قبول کیا، یہ غلطی سے بات ہوئی۔ یہ ہے شان کہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے غلطی سے اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھ کر بھی انہوں نے اسلام ان کا نہیں ڈگمگایا، غصہ نہیں کیا، نہ صحابہ۔ جی وائس کٹ گئی تھی، وہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے جب یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے تو انہیں افسوس بھی ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان کے والد کی شہادت کا خون بہا ادا کیا، جو غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی حضرت یمان شہید ہو گئے تھے۔ اب حذیفہ ابن یمان جو تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ سب لوگ فضائل کی، عبادات کی ساری چیزیں پوچھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی جنت پوچھتا تھا، کوئی اپنی مغفرت پوچھتا تھا، لیکن حذیفہ ابن یمان ایک ایسے صحابی رسول تھے، یہ فتنوں کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم پر کیسی کیسی مصیبتیں آ سکتی ہیں، آپ کے بعد کیا کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو یہ ساری چیزیں بتلاتے تھے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح میری امت کے اوپر فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ شوق سے اللہ کے نبی سے سیکھتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منافقین تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تبوک سے واپسی پر حملہ کیا تھا، ان 12 لوگوں کے نام تک حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، جس کی وجہ سے حضرت حذیفہ ابن یمان انہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان یہاں تک کہ حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو بتایا کہ فتنے کا ایک دروازہ کھل جائے گا، یہ دروازہ کھل جائے گا یا یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ یعنی حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا اللہ کے نبی نے کہ عمر میری امت میں فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جس دن یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اس امت پر فتنے کھل جائیں گے۔ تو حذیفہ ابن یمان حضرت عمر کو بھی یہ بتلاتے تھے کہ وہ کھلے گا نہیں، دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی کہ شہادت ہو جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت حذیفہ ابن یمان بھی حضرت عثمان کی جو حکومت ہے اس میں زندہ رہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے کا دور سارا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں تک کہ حضرت علی کی بیعت ہو جانے کے 40 دن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن وہ صحابی رسول جو اللہ کے نبی سے نام تک جانتا ہے، منافقین کے شکلیں تک وہ دیکھتا ہے اور تمام فتنوں کے ابواب کے بارے میں ایک ایک لفظ پوچھتا ہے اور جانتا ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ حضرت علی کا ساتھ نہ چھوڑنا بس، کیونکہ اسے تو اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا تھا۔ 40 دن وہ حضرت علی کی بیعت کر کے زندہ رہے ہیں اور اس 40 دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جاتے جاتے یہ جنت المکین صحابی حضرت علی کی خلافت میں حضرت علی کی بیعت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یہ کہتے ہوئے اپنی اولاد کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رازدار رسول، اتنا بڑا ٹائٹل ان کے پاس کہ رازدار رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ آج کے باب میں حضرت حذیفہ ابن یمان کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی وائس میں کسی اور اسی طرح صحابی کا نام ہوگا اور ان کی عظمت بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔